السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹرونگ سیرت میں خوش آمدید۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم فی القناۃ سٹرونگ سیرت اینڈ ویلکم۔ ہرقل بادشاہ نے دروان کو ایک خلعت پہنائی، میان بند باندھا، سونے کی ایک سلیب جس کے چاروں کناروں پر بے شمار قیمتی یاقوت لگے ہوئے تھے عطا کی اور کہا، جس وقت دشمن سے مقابلہ ہو تو اس کو آگے رکھنا، یہ تجھے مدد دے گی۔ واقدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دروان سلیب لے کر گرجا یعنی کنیسہ میں آیا، محمودیہ تبرکن اپنے اوپر چھڑکا، قسیسین بشیب اور پادریوں نے فتح کی دعائیں کی، کنیسوں میں جو خوشبوئیں جلائی جاتی ہیں ان کی تبخیر کی گئی۔ اس کے بعد دروان نے اسی وقت شہر کے باہر باب فارس پر خیمے نصب کیے، روم کے چند آدمیوں کو اپنے ہمراہی کے لیے منتخب کیے۔ جس وقت تمام سامان درست ہوا اور تمام فوج مکمل ہو چکی تو بادشاہ خود ارکان دولت کے ساتھ جسر حدید تک رخصت کرنے کے لیے آیا۔ جسر حدید ایک جگہ کا نام ہے جو وہاں پر ایک لوہے کا پل بنا ہوا تھا۔ بادشاہ سے رخصت ہو کر دروان معراج ہوتا ہوا حماہ پہنچا۔ یہاں سے اس نے ایک قاصد کے ذریعے اپنی اجنادین کی فوج کو حکم دیا کہ تمام راستوں اور گھاٹیوں پر پہرا رکھیں اور عمر بن عاص اور ان کی فوج کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تک نہ پہنچنے دیں، اور اپنے تمام ماتحت افسروں اور رسالداروں کو جمع کر کے یہ کہا کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ میں ان عربوں پر ان کی غفلت میں چھاپا ماروں اور سب کو قید کر لوں۔ اس ترکیب سے کوئی آدمی ان میں سے نہیں بھاگ سکتا۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا اور یہ راتوں رات سلمیہ اور وادی الحیات کے راستے سے چل پڑا۔ شداد بن اوس کہتے ہیں کہ جس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار دمشق اسرائیل اور کلوس کے قتل سے فراغت پا چکے تو آپ نے ہمیں دمشق پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ لشکریوں کے آگے آگے بعض عرب جن کے ہاتھوں میں چرمی ڈھالیں تھی نکلے۔ اہل دمشق نے جس وقت ہمیں حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو ہم پر تیروں کامی اور پتھروں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ یمنی عرب بھی ان کے تیر مار رہے تھے۔ رومیوں نے شور و ہنگامہ آہو فریاد شروع کر دی۔ ہم چونکہ اچھی طرح ان کا محاصرہ کر چکے تھے اس لیے انہیں اپنی ہلاکت یا اسیری کا مکمل یقین ہو گیا تھا۔ شداد بن اوس کہتے ہیں کہ ہمیں محاصرہ کیے ہوئے 20 روز گزر چکے تھے کہ نادی بن مرہ ہمارے پاس پہنچے اور ان سے معلوم ہوا کہ اجنادین میں رومیوں نے ایک بہت بڑی فوج جمع کر رکھی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہو کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس باب جابیہ تشریف لے گئے اور آپ سے مشورہ کیا کہ اے امین الامت، میری رائے ہے کہ ہم اجنادین کی طرف سے لشکر کشی کر دیں اور جس وقت خداوند تعالی ہمیں فتح دے دیں تو پھر اسی جگہ واپس لوٹ آئیں۔ آپ نے فرمایا میں ایسی رائے کبھی نہیں دے سکتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیوں؟ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس لیے ہم نے اہل دمشق کو ناک چنے اچھی طرح چبھو رکھے ہیں اور محاصرے میں پوری طرح سے لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں رعب بیٹھ چکا ہے۔ اگر اب ہم یہاں سے کوچ کر گئے تو یہ فرصت پا کر رسد جمع کر کے اسر نو قوت پکڑ لیں گے اور پھر مشکل ہوگا کہ ہم اس جگہ واپس آ سکیں، لہٰذا میری رائے میں مناسب نہیں ہے کہ ہم یہاں سے تھوڑا سا بھی سرکیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر جواب دیا کہ آپ کی رائے اور حکم سے میں بالکل بھی تجاوز نہیں کر سکتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر باب شرقیہ پر تشریف لے۔ دستوں کے افسروں کو حکم دیا کہ وہ اہل دمشق پر اپنی اپنی طرف سے سختی کے ساتھ حملہ کریں اور آپ نے بذات خود باب شرقی کی طرف سے حملہ کیا۔ اہل دمشق نے آپ کے حملوں میں اتنی صعوبتیں اٹھائیں اور اس قدر تکلیفیں سہیں جو آج تک کسی پہلی لڑائی میں نہیں دیکھی تھی۔ سپہ سالار اعظم خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو جنگ کی ترغیب دیتے، خود حملہ کرتے اور حسب ذیل اشعار پڑھتے جاتے۔ اشعار کا ترجمہ: کون ہے وہ شخص جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک ہماری اس بات کو پہنچا سکتا ہے کہ ہم رومیوں کے لشکر کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے مگر یہ کہ میں کافر کی جمعیت کو توڑ دوں اور اپنے نیزے کی پیاس رومیوں کے سرداروں کے خون سے بجھاؤں۔ بہت سے مقتول ابھی زمین پر ڈال دوں گا اور بہت سے دوست اپنے دوستوں کو روتے پھریں گے۔ مسلمان رزم کو بزم سمجھ کر بڑھ بڑھ کر حملے کرتے، مگر رومی چونکہ قلعے میں بند تھے، اسی طرح حملوں اور محاصرے میں 21 دن گزر گئے۔ رومیوں کا حال بد سے بدتر ہو گیا، محاصرے نے طول کھینچا، بادشاہ کی طرف سے کمک کی جو امید تھی ختم ہونے لگی۔ آخر کار صلح کا ارادہ کیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 1000 اوقیے چاندی، 500 اوقیے سونا اور 100 کپڑے ویباج کے عوض صلح کا قاصد بھیجا اور یہ کہا کہ اگر آپ تشریف لے جائیں تو ہم آپ کو یہ چیزیں دے دیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا اور فرمایا ان چیزوں پر صلح نہیں ہو سکتی، بلکہ جزیہ دیں یا اسلام یا جنگ، 3 چیزیں ہیں، جسے چاہو پسند کر لو۔ قاصد نے اپنی قوم کو اس کی اطلاع دی جسے یہ شرائط بہت سخت معلوم ہوئی۔ اربا بن شداد کہتے ہیں کہ اہل دمشق ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بنسبت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے زیادہ مائل تھے، کیونکہ آپ صاحب شمشیر اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سن رسیدہ بزرگ اور متقی شخص تھے۔ آپ نے ان سے صلح کا وعدہ فرما لیا تھا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی دھمکی دے رکھی تھی۔ بقل اسلام خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کا حکم فرما دیا تھا۔ آپ نے اہل دمشق کو اچانک تالیاں بجاتے اور رقص کرتے اور فتح کے نعرے لگاتے ہوئے سنا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے اور قلعے کی دیوار پر نظر کی تو وہ لوگ جو دیوار پر موجود تھے انہیں دیکھا کہ وہ پہاڑ اور بیت لیبیا کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور آپ نے دور سے ایک ایسا گرد و غبار اڑتا ہوا دیکھا جس کی ظلمت سے زمین اور آسمان تاریک ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ اہل دمشق کی کمک ہے جو بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً مسلمانوں کو ہوشیار کیا، تیاری کا حکم فرمایا۔ پھر شجاعان اسلام نے ننگی تلواریں برچھے سنبھالے، گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہوئے، ہر دستے نے اپنے افسر کے پاس اور ہر گروہ نے اپنے سردار کے زیر نگین کھڑا تھا۔ کھسیاروں نے آ کر سپہ سالار اعظم کو اطلاع دی کہ پہاڑی کے قریب ایک لشکر جرار نظر آ رہا ہے اور غالباً وہ رومیوں کا لشکر ہے۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی تمام طاقت و قوت اللہ تبارک و تعالی۔ معزز سامعین، غازی اسلام خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر باب شرقی پر اپنا لشکر مسلح کر کے گھوڑے کو مہمز کیا اور پوجا کرتے ہوئے باب جابیہ پر تشریف لائے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی اور کہا اے امیر الامت، میرا ارادہ ہے کہ میں تمام لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر حریف کی فوج پر حملہ کر دوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری رائے نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ کر حملہ کریں، کیونکہ اہل دمشق خالی جگہ دیکھ کر یہاں اپنا قبضہ کر لیں گے۔ آپ نے کہا پھر کیا رائے ہے؟ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ بہتر صورت یہ ہے کہ ہم اپنے لشکر میں سے ایک جری شجیع بہادر اور فنون جنگ کے ماہر آدمی کو منتخب کر کے مقابلے کے لیے روانہ کریں۔ اگر وہ ان سے مقابلے کی طاقت اور فتح کی کچھ امید دیکھے تو حملہ کر دے، ورنہ وہ ہمارے پاس لوٹ آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر کہا اے امیر الامت، ہماری فوج میں ایک ایسا آدمی ہے جو موت سے نڈر، فن جنگ کا ماہر اور بہادری سے بازی لے جانے والا ہے، اور جس کے باپ اور چچا بھی جہاد میں شہید ہو چکے ہیں۔ آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے زرار بن ازور بن سنان بن طارق۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر کہا واللہ، تم نے ایک ایسے آدمی کو منتخب کیا جو واقعی ہمہ صفت، موصوف، تجربہ کار اور مشہور سیرت سپاہی ہے۔
مجاہد اعظم خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ باب شرقی سے لوٹے اور آپ نے زرار بن ازور کو طلب کیا۔ آپ حاضر ہوئے، سلام علیہ کے بعد حکم سننے کے منتظر ہوئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابن ازور، میرا ارادہ ہے کہ میں تم کو 500 ایسے جانباز سوار دے کر جنہوں نے اپنی جان جنت کے عوض باری تعالی کے ہاتھ فروخت کر دی ہیں اور جنہوں نے عالم جادوانی کو دار فانی اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے رکھی ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ کروں۔ اگر تم اپنے مقابلے کی طاقت اور لڑائی کی ہمت دیکھو تو مقابلے کے لیے ڈٹ جانا، ورنہ واپس چلے آنا۔ زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا ابن ولید، واہ فرحا واہ، آپ نے آج میرے دل کو اتنا خوش کر دیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اکیلا تنہا اس کام کو انجام دے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنی جان کی قسم، واقعی تم اتنے چست و چلاک اور بہادر ہو، مگر باری تعالی مجدہ نے دیدہ دانستہ ہلاکت میں پڑنے سے منع فرمایا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جن بہادروں کو میں نے تمہارے ساتھ جانے کے لیے منتخب کیا ہے ان کو اپنے ہمراہ لے جاؤ۔ معزز سامعین، یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کیجئے، شیئر